يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. ہر ہفتہ کے اتحاد اس ہفتہ میں قصبے فیضان کے دعا مدرسہ دارالعلوم کی دعا میں بنائے اور بنائے جاتے ہیں، جس میں ہمارے ہی مدرسے کے خطیب ہندوستان کے ہوتے ہیں اور فصیح و بلیغ آواز کے مالک شعراء اعظام میں ہوتے ہیں۔ جیسے کہ بزرگان دین کا طور طریقہ رہا، یہ بن رہا کہ جہاں بھی اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو، جہاں بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات بتایا جائے، تو اس جگہ پر سب سے پہلے اللہ کے اس مقدس کلام سے شروع ہو، جس قرآن کو پڑھنا بھی عبادت، سننا سنانا بھی عبادت، آنکھوں سے دیکھنا، سینے سے لگانا، ہاتھوں سے چھوکنا بھی عبادت۔ جس قرآن کو اگر موضوع کے ساتھ پڑھ لے تو نیکیوں کی امداد، اور جس قرآن کو دے لے اس میں ہاتھ لگا لے گناہوں کا۔ یہی وہ قرآن مقدس ہے جس کے بارے میں رب تبارک و تعالیٰ کا کہتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب اس قرآن مقدس کی تلاوت ہے تو اسے کان لگا کر پڑھو، خاموشی اختیار کرو۔ جس قرآن کا میں نے ذکر کیا یہ وہ قرآن ہے جس کے بارے میں رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ اگر یہ قرآن کسی پہاڑ پہ اتار دیا جاتا تو پہاڑ جھکتا، خوف کی وجہ سے گر جاتا۔ اسی لیے قرآن مقدس کی تلاوت نماز رحمت اور برکت کی وجہ سے اسلام کا یہ شعور رہا۔ شاعر اسلام نے یہ طرح بتایا کہ جب کہیں کسی جگہ پر اللہ کے رسول کا ذکر ہو اور جب قرآن پاک سے محفل کی ابتدا شروع کرے تو یقیناً اس محفل میں برکتیں کہ آج بسنے مصطفیٰ ہے سب کو آنا چاہیے، آج بسنے مصطفیٰ ہے سب کو آنا چاہیے، عاشقان مصطفیٰ کو تشریف لانا چاہیے۔ کہتے ہیں کہاں برکو خواجہ اور ساتھ دیوان میں رہا تو خود اس پر بڑی عالم کا اسلام کہتے ہیں کہ آؤ خواجہ مقدر کو جلایا جائے، آؤ خواجہ مقدر کو جلایا جائے اور خود میں آقا پر قبر کر کے نبھایا جائے۔ کہتے ہیں نا کہ پنجویں دیوی نبی نظر آئے اسی طرح، کہ پنجویں دیوی نبی نظر آئے اسی طرح، تو اسی طرح پنجویں خواب بنایا جائے، اس طرح پنجویں خواب بنایا جائے۔ نمائے کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، نمائے کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، ہم پہلے ذکر ہے مدینے کی بات کرتے ہیں، ابھی نبی شباب کی ضرورات کی بات، ابھی ہم نبی کے وسیلے کی بات کرتے ہیں، ابھی ہم نبی کے وسیلے کی بات کرتے ہیں۔ بلا تعظیم و ترسیل بزم کی ابتدا اور شروعات کہ اللہ اس مقدس کلام سے کرنے جا رہا ہوں جس کا میں نے پہلے ہی ذکر کیا تھا کہ اللہ کے یہ مقدس کلام وہ کلام ہے جس کو پڑھنا بھی عبادت، پڑھانا بھی عبادت، سننا بھی عبادت، سنانا بھی عبادت، اور جس کو دیکھنا بھی عبادت، عبادت
सर से लगाना की इबादत, होठों से बोसा देना की इबादत, सीने से लगाना की इबादत। अच्छा, लगाने के साथ साथ उस सीने में आप जैसे तलवा फंसा लेते हैं तो इस जिंदगी भरती है। अगर इस कुरान को सीने से लगाना इबादत है तो इसी कुरान को अगर सीने में फंसा लिया जाए जिंदगी और मौत तक के लिए तो ये कितनी बड़ी इबादत है। फरिश्तों की मशीनों की नबीर उनको जरूरत क्या, फरिश्तों की मशीनों की नबीर हमको जरूरत क्या कि जब बच्चों के सीने में हमारे क्या है 30 पारे हैं, कि जब बच्चों के सीने में हमारे 30 पारे हैं और कहते हैं ये बच्चे हैं इस्लाम के आबू के तारे हैं, ये बच्चे हाफिज़े कुरान है रसूलुल्लाह के प्यारे हैं। हज़रात मेरे अजीजों बच्चों इस मदरसे की हवाए बिला ताख़ीर मदरसा मैं कुरान की इब्तिदा के लिए इसी मदरसे के दरजाए हिफ्ज़ के तालिब इल्म अब्दुल्ला जनाब अब्दुल्लाह खन से गुजारिश करूँगा कि वो आए और कुरान मुक़द्दस से हम सामने दूर अच्छा, उसके आने से पहले इतना कहूँगा कि सुनाओ नगमाए कुरान के हक़दार हो जाए, कि सुनाओ नगमाए कुरान के हक़दार हो जाए, अंधेरों से निकलकर साहिबे क़ुरान हो जाए, अंधेरों से निकलकर साहिबे क़ुरान हो जाए। अभी नचले सवासु गुज़र के बाद वीर नबी के सजीदे की बात करते हैं। जनाब अब्दुल्लाह गुजारिश करवाए और प्यारी और मेरी और कदरी आवाज से आप अपने दोस्त तमाम तलबा आपके साथी के रूह को जनाब अब्दुल्लाह